یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہماری ہلاکت، ہم کو کس نے ہماری قبروں سے اٹھا دیا، ہم کو نہ اٹھاتا تو اچھا ہی تھا۔ تو اس کے جواب میں فرما برداروں کی جماعت اٹھے گی قیامت کے دن سور پھونکنے کے بعد میں، تو وہ جماعت نافرمانوں کو جواب دے گی اور کہے گی ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ دن ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا کہ سب کو جمع کریں گے۔ قیامت کا دن ایک دن آنے والا ہے، یہ وہ دن ہے، وہ وعدہ کا دن ہے جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تھا۔ اور کہے گی جماعت وصدق المرسلون، یہ وہ دن ہے کہ جس کا رسولوں نے جو ہے کہ کہا تھا ہم سے اور سچ کہا تھا، آج کا دن سچ ہو کے ہوا۔ تو اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر میزان عدل قائم فرمائیں گے، وہاں پر جس کا میزان، جس کا ترازو کا پلہ بھاری ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس کا ہلکا ہوگا وہ ناکامیاب ہو جائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس دن قیامت کے میدان میں سب سے پہلا اعلان جو ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا کہ این الانبیاء، این الفقہاء، این الائمہ، این المؤذنون، یعنی آج کے دن انبیاء و رسول، آج کے دن علماء، آج کے دن امام حضرات، آج کے دن مؤذنین حضرات، ان ساروں کو ہمارے عرش کے نیچے جگہ دے، ان ساروں کو عرش کے نیچے جگہ دینے کے بعد میں، عرش کے سائے میں ان کو پہنچانے کے بعد میں وہاں پر دسترخوان بچھایا جائے گا، اور پھر جو ہے کہ ان کے لیے فروٹس اور کھانے کا انتظام ہوگا۔ سارے عرش کے نیچے رہنے والے حضرات نوش فرماتے ہوں گے، اور ادھر میدان حشر میں انصاف کا جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سلسلہ جاری فرمائیں گے۔ تو اس وقت میں ایک شخص کو کھڑا کیا جائے گا اور ان کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا، جہاں پر میزان عدل قائم ہوگا۔ تو اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے اعمال کہاں ہیں، لے آؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جو ہے کہ فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ ان کے اچھے اور برے جتنے اعمال وہ سب کو لاؤ، جہاں پر بھی تم نے لکھے ہوں گے، جس پیپر میں، دفتر میں، اور جس طرح سے بھی وہ ہوں گے ان کو حاضر کرو۔ چنانچہ وہاں پر جو ہے ان کے تمام اعمال کو حاضر کیے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے، اور پھر تولا جائے گا۔ تو اس وقت ان کے اعمال میں نیکی کا پلہ جو ہے بھاری ہوگا۔ فَأَمَّا مَا ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جب ان کے اعمال، نیک اعمال زیادہ نکلیں گے تو اس وقت جو ہے کہ ان کو خوشی ہوگی، اور خوشی کا، خوشخبری کا، جنت کا جو ہے کہ بشارت ان کو ملے گی، اس کا جو ہے ٹکٹ ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اس وقت وہ شخص اس ٹکٹ کو لے کر، اس رزلٹ کو لے کر پورے میدان میں گھومے گا، وہ چکر لگائے گا اور اعلان کرے گا ہاؤم اقرؤ۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اس دن جس شخص کو اس کے نیک اعمال کا رزلٹ اور ٹکٹ پیپر مل جائے گا دہنے ہاتھ میں، تو وہ شخص کہے گا یقول ہاؤم اقرؤ کتابیہ،
وہ رشتے داروں کے پاس جائے گا، خاندان والوں کے پاس جائے گا، بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا، سب پوچھیں گے کیا ہو گیا کیا ہو گیا، اور وہ تو وہیں پر جو ہے کہ اعلان ہو جائے گا میدان حشر میں کہ یہ شخص جو ہے کہ پاس ہو گیا۔ چنانچہ جو ہے کہ فرمایا کہ جس وقت وہ اپنے رشتے داروں کے پاس، خاندان والوں کے پاس وہ رزلٹ کا پیپر لے کر کے جائے گا تو وہاں پر وہ یہ کہتا ہوا جائے گا، ہاں یہ لفظ جو ہے کہ دنیا کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں ہم لوگ، جب خوشی آتی ہے اور خوشخبری ہم سنتے ہیں تو ہاں ہاں کر کے آواز کرتے ہیں، آواز کو بلند کرتے ہیں، خوشی میں شور مچاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہے کہ قرآن کا لفظ جو ہے یہ جنت کے ایک جنتی کا لفظ ہے جو دنیا کے اندر کہتا تھا کسی خوشی کے وقت میں ہاں ہاں کر کے، تو فرمایا کہ ایسا ہی وہ لفظ وہ جنت کے اندر، جنت میں جانے سے پہلے جب اس کو وہ ٹکٹ ملے گا جنت کا، نیک اعمال کا پرچہ ملے گا، تو اس وقت جو ہے کہ وہ خوش ہوگا اور وہاں پر یہ لفظ کہے گا ہاں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کو قرآن میں اتارا، اسی لفظ کو قرآن میں اتارا اور کہا فَيَقُولُ رَبِّي يَقُولُ هَا اقْرَؤُوا، دیکھو پڑھو اس کو، کیا کہے گا؟ دیکھو یہ ہے میری کتاب، میرا اعمال نامہ، اس کو پڑھو، ہاں اقرؤوا کتابیہ۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ تمہارے ساتھ کیسے ہوگی، یہ تم کو اعمال نامہ دہنے ہاتھ میں کیسے مل گیا، یہ خوشخبری جنت کی کیسے مل گئی؟ تو وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں اللہ پر یقین رکھتا تھا، مجھے معلوم تھا، مجھے یقین تھا کہ ایک دن ایسا آنا ہے جس میں میرے نیک اعمال اور بد اعمال کا حساب و کتاب ہوگا۔ میں اسی اعتبار سے نیک اعمال میں لگا رہا، نیک اعمال کرتا رہا، یہاں تک کہ میں اللہ سے آ ملا اور میدان حشر میں میرا جب حساب و کتاب ہوا تو مجھے جو ہے خوشی کا پروانہ ملا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ بس اس کے بعد ان کو جنت کی بشارت خوشخبری دی جائے گی، جنت میں کون سا مقام ملے گا وہ بتایا جائے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ تو کہتے ہیں کہ اس کو جنت کے اندر بالا خانے ملیں گے اور پھر وہاں پر کھانے کے لیے فروٹس اور میوے ملیں گے، انگور ملے گا، ایسا انگور کہ جس کا خوشہ بہت بڑا ہوگا، جس کا گچھا انگور کا بہت بڑا ہوگا، اتنا بڑا روایت میں آتا ہے کہ ایک کوا مسلسل بغیر تھکن کے، بغیر رکے اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ اڑتا رہے اور اپنی اڑان کے سلسلے کو جو ہے کہ کم نہ کرے، فاسٹ اڑتا رہے، 1 مہینے کی مسافت پر جہاں وہ کوا پہنچے گا اتنا لمبا جو ہے کہ انگور کا گچھا ہوگا۔ اندازہ لگائیے کہ ہم لوگ اتنے چھوٹے چھوٹے پست قد کے انسان اس کو کیسے کھائیں گے؟ وہ اس طرح سے کھائیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انسانوں کی جو قد ہوگی جنت کے اندر وہ حضرت آدم علیہ السلام کی قد ہوگی، مردوں کی جو قد ہوگی وہ حضرت آدم علیہ السلام کی قد ہوگی، اور عورتوں کی جو قد ہوگی، لمبائی جو ہوگی، وہ حضرت حوا علیہ السلام کی ہوگی۔ کتنی قد تھی؟ 130 گز، 70 گز یعنی 130 ہاتھ، 70 گز۔ تو اتنا لمبا ایک انسان ہوگا، اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کے فروٹس ریڈی کیے ہیں، تیار کر رکھے ہیں جنت کے اندر۔ جتنا لمبا انسان ہوتا ہے، جتنی اس کی باڈی ہوتی ہے، اسی حساب سے وہ کھاتا بھی ہے نا۔ ہم دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں ہماری خوراک الگ ہے، ابھی ہم سے زیادہ جس کی باڈی ہے اس کی خوراک الگ ہے، ان سے بھی زیادہ کوئی جو ہے کہ اتنا تگڑا ہے اس کی خوراک الگ ہے، وہ بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ تو ایسے صورت کے اندر فرمایا کہ جنت کے اندر جب 130 ہاتھ کی لمبائی ہوگی کسی انسان کی، مرد اور عورتوں کی، تو ایسی صورت کے اندر اس
خوراک بھی اتنی ہی ہوگی. تو اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر خوراک بھی تیار کر رکھے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کے لیے، اس جنتی کے لیے وہاں پر ویسے ہی جنت تیار کر کے رکھی. اچھا وہ کب ملے گی؟ وہ لمبائی انسان کو کب ملے گی؟ آیا جنت کے اندر جانے سے پہلے یا اس سے پہلے ہی؟ جنت میں داخل ہونے کے بعد؟ روایت میں آتا ہے کہ جب اس انسان کا فیصلہ ہو چکے گا جنت میں جانے کا، داخل ہونے کا، تو جیسے جیسے ہی وہ جنت کے قریب جاتا جائے گا، ابھی جنت میں داخل نہیں ہوگا بلکہ جنت کے قریب جیسے جیسے وہ جاتا ہوگا ویسے ویسے ہی اس کی قد لمبی ہوتی چلی جائے گی حضرت آدم علیہ السلام کے بقدر. اور پھر جب وہ جنت کے اندر پاؤں رکھے گا، داخل ہوگا، اس حال میں ہوگا کہ اس کی لمبائی اتنی ہو چکی ہوگی. وہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی اتنا لمبا ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر جنتیوں کا نظام ہی الگ طریقے سے بنا کے رکھا ہے. تو وہ کس لیے دوستو؟ وہ اس لیے کہ جب ہم یہاں دنیا کے اندر نیک اعمال میں لگے رہیں گے تب جا کر کے ہم خوشی خوشی جب جنت کے اندر داخل ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان نیک اعمال کے بدلے میں جو ہے کہ وہ جنت اور جنت کے انعامات عطا فرمائیں گے. لیکن یہ کب ہوگا دوستو؟ جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں گے، ہم اپنے آپ کو قربان کر دیں گے اللہ کے لیے، ہم اپنے آپ کو مٹا دیں گے اللہ کے لیے، شریعت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. جتنے شعبے ہیں ہر شعبے میں لگے رہنا ہے. صرف ایک شعبہ کو پکڑ کر کے اپنے کو مسلمان کہنا اور اپنے کو کہلانا مسلمان یہ مناسب بھی نہیں ہوگا. میں نے بتایا تھا کہ صرف زکوٰۃ ادا کر دینے سے جو ہے کہ آدمی جو سخی نہیں بن جاتا، وہ کامیاب نہیں بن جاتا، بلکہ جو ہے کہ زکوٰۃ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرض کیا ہوا ایک عمل ہے، ایک رکن ہے. اگر ہم کو اس سے آگے نکلنا ہے، سخی بننا ہے، تو اس سے زیادہ خرچ کرنا ہوگا. 2.5 روپے 100 میں 2.5 روپے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، تو ہمیں 3 روپے 4 روپے 5 روپے اور حیثیت کے مطابق اس سے زیادہ خرچ کرنا ہوگا. تب جا کر کے ہمیں سخی میں داخل ہوں گے. صرف زکوٰۃ کا ادا کر دینا کمال نہیں ہے، میں نے بتایا تھا. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے کو قربان کر دینا، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جانا، اپنے مال کو لٹانے کے لیے اللہ کے راستے میں تیار ہو جانا، یہ ضروری ہوگا. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رومی بادشاہ نے پکڑا اور پکڑ کر کے ان کو سزا دینے کی تجویز کی اور فیصلہ کیا، تو جو ہے فرماتے ہیں کہ دیگ پر تیل کو گرم کیا گیا، اس کو ابالا گیا اور پھر جو ہے کہ اس کو جو ہے اس میں ڈالنے کا حکم دیا گیا. لیکن اس سے پہلے ہی سپاہی نے، ان کے وزیر نے آ کر کے بادشاہ کو خبر دی کہ عبداللہ ابن حذیفہ جو ہے بہت گھبرایا ہوا، سہما ہوا ہے، شاید وہ بچ جائے اور آپ سے ڈر جائے. چنانچہ کہا کہ ایسی بات ان کو میرے سامنے لاؤ. ان کو سامنے جب لایا گیا بادشاہ کے سامنے، تو رومی بادشاہ نے پوچھا کہ تم لگتا ہے کہ ڈر گئے ہو اور تم بچنا چاہتے ہوگے. تو حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں رو رہا تھا یا ڈر رہا تھا یا کچھ جو ہے کہ ہچکچاہٹ میرے اندر آئی تھی، وہ اس لیے نہیں کہ میں مرنے جا رہا ہوں، میری موت میرے قریب ہے، بلکہ اس لیے میں جو ہے کہ رو رہا تھا اور گھبرایا ہوا تھا، اور بلکہ میں بہت رو رہا تھا اس بات سے کہ میرے اندر ایک ہی جان ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اندر اتنی جان پیدا کر دے کہ جتنے میرے جسم پر بال ہیں، تو میں اتنی مرتبہ اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جاتا. لیکن میرے لیے مجبوری یہ ہے کہ میرے پاس ایک ہی جان ہے. میں اسی بات پر رو رہا ہوں اور اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ کاش میرے جسم کے بال کے بقدر میرے اندر جان ہوتی. تو رومی بادشاہ تعجب میں پڑ گیا ان کی بات کو سن کر کے، اور کہا کہ اے عبداللہ میری پیشانی کو بوسا دے اور چلا جا، میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں.
چنانچہ اسی وقت جو ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، چوما، اور پھر جو ہے کہ ان کو اس رومی بادشاہ نے آزاد کر دیا۔